وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ احقاف آیت نمبر 15۔ آج کا موضوع والدین کے حقوق کی اہمیت۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر انہوں نے استقامت اختیار کی تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنة خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون۔ یہی لوگ اہل جنت ہیں جو اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہ ان اعمال کی جزا ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ سامعین اکرام، سورہ احقاف آیت نمبر 15، لفظی ترجمہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے، ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، احسان، نیک برتاؤ، اچھا سلوک کرے۔ حملت ہو امہ، اس کے ماں نے حملت ہو امہ کرہا، اس کی ماں نے اس کو مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا۔ حملت ہو یعنی اٹھائے لیے پھرتی رہی اس کی ماں کرہا، تکلیف کے ساتھ، ووضعت ہو کرہا، اور اس کی مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے۔ حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنے پوری طاقت کو پہنچا۔ وبلغ 40 سنہ، اور وہ 40 سال کا ہو گیا۔ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، تو اس نے کہا کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے، اوزعنی توفیق دے، ان اشکرہ کہ میں شکریہ ادا کروں آپ کی نعمت کا، جو التی انعمت علی، جو آپ نے مجھ پہ کی ہیں، وعلی والدیہ، اور میری والدین پہ جو نعمتیں آپ نے کی ہیں، اور وَأَنْ أَعْمَلْ صَالِحًا، مجھے توفیق دے ایسے نیک اعمال کی، تردا ہو جس سے تو راضی ہو جائے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا، انی تبت الیک، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، وانی من المسلمین،
اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ سامعین کرام، والدین کے ساتھ اچھا سلوک اس کا تذکرہ ہو رہا ہے سب سے پہلے، اور اس کے بعد سامعین کرام تھوڑا سا میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ بھی بتاؤں کہ اس میں دو قسم کے یعنی مضمون بیان ہو رہا ہے، یہ 3 آیاتیں تقریباً، اس میں 2 قسم کے اولاد کا تذکرہ ہے۔ 2 والدین ایک قسم ہے، دونوں نیک ہیں، دونوں مومن ہیں۔ اولاد 2 قسم کی ہے، ایک شکر گزار ہے، ایک ناشکری ہے۔ لیکن جو شکر گزار اولاد ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا سلوک کرے گا، جو ناشکری ہے اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، ان دونوں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے سامعین کرام۔ اور یہ سامعین کرام یعنی اس کو یہ نہ سمجھیں کہ بھئی یہ اس زمانے کے لیے تھی، آج کے لیے نہیں ہے، نہیں، قرآن کی دیکھیں ہر آیت ہمارے لیے، ہر آیت میں ہمارے لیے سبق ہے اور نصیحت ہے۔ جہاں تک تعلق ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے ساتھ والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور یہ صرف اس جگہ نہیں ہے بلکہ قرآن کے مختلف جگہوں میں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں اگر آپ دیکھیں کہ یعنی اس کا شروع کیسے ہوا ہے، پھر یعنی احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ مَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ 7 آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ان کے کام یا جو ان کی ڈیوٹیز ہیں ان سے آگاہ کیا ہے کہ بھئی میری بندگی کرنی ہے اور میرے راستے میں تمہیں تکلیفیں بھی آئیں گی، لیکن تم میں اس پہ جو ہے صبر کرنا ہے، اور میری ملاقات کی تیاری کرنی ہے اور جد و جہد کرنی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے عمل صالح کیا ان کو ہم ضرور جو ہے ان کے گناہ معاف کر دیں گے، ان کو اچھا بدلہ دیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 8 میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، یعنی ان تمام کے بعد اللہ تعالیٰ نے والدین سے حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، تو یہاں بھی ہے۔ پھر آپ دیکھیں وَاشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، دوسری جگہ ہے کہ تم انسان کو میں نے حکم دیا ہے کہ تم میرا شکریہ ادا کرو اور والدین کا شکریہ ادا کرو، اور یعنی سورہ لقمان میں بھی ہے والدین کے حقوق کی، اور والدین کا بہت حقوق ہے، اور پھر والدین میں سے والدہ کا بہت حق ہے سامنے کرام۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی آئے کہ انہوں نے پوچھا کہ حضور میرے اچھے سلوک کا مستحق میرے والدین میں سے کون ہے؟ حضور نے فرمایا تیری ماں۔ پھر پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون ہے میرے حسن سلوک کا؟ حضور نے کہا دوسری مرتبہ تیری ماں۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا تو حضور نے فرمایا تیری ماں تیرے حسن سلوک۔ چوتھی مرتبہ پوچھنے پر حضور نے بتایا کہ تیرا باپ۔ تو خیر ماں باپ کا جو مقام ہے سامنے کرام وہ آپ فراموش نہیں کر سکتے۔ آج کل یعنی اللہ نے اپنی بندگی، یہ بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے بعد مخلوق میں سے سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق اس کے والدین کو بتایا ہے۔ اور یعنی دوسری جگہ ہے نا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ
ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ تو بہرحال دیکھیں ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں، مخلوق دیکھیں احسان اول تو اللہ کا ہے، شکر اول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے مخلوقات میں یعنی سب سے پہلے انسان کا شکر ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو انسان سے آپ کو اس کی ابتدا کرنی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ من لم یشکر الناس فلم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کیا تو اس نے اللہ کا بھی شکر نہیں کیا۔ تو بہرحال واشکروا لی ولا تکفرون حکم تو ہے، لیکن والدین کا بھی اچھے سلوک کا، والدین سے اچھے سلوک کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ وصینا لازمی تاکید کر دی ہے میں نے انسان کو بوالدہ احسانہ، کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، نیک برت۔ آج معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں سامعین کرام، پہلے تو اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ آج والدین کو یعنی وہ مقام ہم نہیں دے پا رہے، وہ معاشرہ یہ مقام نہیں دے پا رہا جو کہ دینا چاہیے والدین کو، خاص طور پہ پھر والدہ کو۔ آپ دیکھیں بیوی آ جاتی ہے، بعض اوقات آپ یعنی بیوی کی وجہ سے جو ہے آپ والدین سے بعض اوقات ناخوشگوار سلوک کرتے ہیں، ناخوشگوار الفاظ ادا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، حالات کو یعنی تحمل سے آپ نے فیس کرنا ہے۔ اگر والدین آپ کی ماں میں یا بیوی میں کچھ کھٹپٹ ہو جاتی ہے تو آپ کی والدہ بھی ایک انسان ہے، انسان کے اپنے جذبات ہوتے ہیں اور وہ مختلف جذبات ہوتے ہیں۔ دیکھیں ایک بات میں آپ کو کہوں کہ ہر شخص تو کامل نہیں ہو سکتا نا، لیکن ہونا تو چاہیے۔ یعنی یہ وہ بات ہے جو ہم نے نظر انداز کر دی ہے۔ دیکھیں انسان آیا ہے دنیا میں کمال حاصل کرنے کے لیے، اور وہ سبق تو ہم نے فراموش کر دیا ہے کہ ہم نے باکمال بننا ہے۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور یہ پھر ہمیں کمال حاصل ہوتا ہے شریعت پر عمل کرنے سے، حضور کی اتباع سے ہمیں مرتبہ کمال حاصل ہو سکتا ہے، لیکن اس طرف تو ہماری توجہ نہیں جاتی۔ بہرحال مضمون تو بیان ہو رہا ہے تو میں نے بھی تاکید کرنی ہے، یعنی اس کی ترجمانی کرنی ہے۔ وصینا الانسان بوالدہ حسنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک۔ اس میں بہت سی حکمتیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہر شخص آپ کے نیک سلوک کا مستحق ہے، خاص طور پہ والدین کی حیثیت اس میں سر فہرست ہے۔ یعنی 3 مرتبہ حضور نے حق جتلایا ہے، ماں کا، پھر باپ کا، پھر دیگر اقارب درجہ بدرجہ۔ سب سے زیادہ اچھے سلوک کے مستحق آپ کے کون ہیں؟ آپ کے والدین ہیں۔ ان کی خدمت اور ان کی اطاعت گزاری، نیک کاموں میں ان کی اطاعت گزاری۔ ہاں برے کاموں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر برے کاموں کی طرف وہ تمہیں کریں تو پھر ان کی اطاعت نہیں ہے، لیکن نیک کاموں میں یعنی ایسے کام جو شریعت کے خلاف نہ ہو، اس میں آپ نے ان کی اطاعت جو ہے پھر لازمی ہے۔ تو وصینا الانسان، میں آپ کو تھوڑا سا اس کا وہ بتا دوں نا، یعنی یہ آیت اس کا سیاق و سباق میں بتا رہا ہوں آپ کو، تھوڑا سا اس پہ اگر آپ توجہ کریں تو یقیناً ہمیں ہر آیت کا ربط بھی تلاش کرنا ہوتا ہے، سیاق و سباق سے اس کا ربط۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلی بات جو ہے وہ بندگی رب ہے، اور آپ کو معلوم ہے سامعین کرام کہ سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ اللہ کی بندگی کی ہے۔ ہر پیغمبر آتا ہے وہ انسان کو رب کی بندگی کی طرف مائل کرتا ہے اور اس کی اطاعت کا حکم دیتا ہے کہ رب کی بندگی کرو، اس کی اطاعت کرو، اس سے
اس سے ڈرو۔ اور اس کے بعد جو ہے سامنے کرام اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا ہے بندگی کا تو وہیں حکم دیا ہے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، کیونکہ جوڑی ہے اللہ تعالیٰ نے عبادت کے بعد، اپنی عبادت کے بعد درجہ رکھا ہے والدین سے اچھے سلوک کا۔ اور تو یہ ایک والدین، آپ دیکھیں آج کل والدین سے کیا، یعنی میں اب میرے ذاتی علم میں ہے کہ بعض بچے اصل میں تربیت بھی نہیں ہوتی ہے، ہم نہ والدین بتاتے ہیں نہ وہ تربیت کرتے ہیں، گھر کا ماحول والدین بنائی ایسے دیتے ہیں، لیکن اس میں والدین کا قصور نہیں ہے۔ آپ اگر سمجھدار ہیں تو آپ کو سمجھداری سے کام لینا ہوگا۔ سمجھداری آپ کو کون سکھائے گا؟ قرآن، دین اسلام، پیغمبر اسلام اور اللہ کے نیک بندے، یہ آپ کو سمجھداری سکھائیں گے۔ تو آپ نے خود سمجھداری سے کام لینا ہے۔ اگر والدین نے آپ کی صحیح تربیت نہیں کی ہے تو کوئی بات نہیں، دین تو موجود ہے نا۔ دیکھیں انسان تو اندھیرے میں ہے، اب روشنی ہم نے لینی ہے قرآن سے، روشنی ہم نے لینی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے اسوہ حسنہ سے۔ تو بہرحال اگر کسی نے آپ کی تربیت نہیں بھی کی ہے یا غلط کی ہے تربیت، مانتا ہوں میں، کیونکہ والدین، اکثر والدین خود بھی بے علم ہوتے ہیں، وہ ہمیں سکھاتے نہیں ہیں کہ والدین کا کیا حق ہے، اور وہ کسی چیز کے متعلق بھی ہمیں نہیں بتاتے کیونکہ وہ خود ہی ناواقف ہوتے ہیں۔ لیکن کوئی بات نہیں، آپ تو سمجھدار ہیں نا، آپ کو سمجھنا چاہیے، آپ کو روشنی لینی چاہیے۔ روشنی اللہ ہمیں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تاکید کی ہے انسان کو، یہ روشنی کا جملہ ہے، اس میں نور ہے، روشنی ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، خصوصاً ماں کے ساتھ۔ حملت ہو امہ کرہن و ودعت ہو کرہا و حملہ و فصالہ ثلاثون شہرا۔ اب دیکھیں اس میں ایک نقطہ، باریک نقطہ بھی یہ ہے کہ یہاں بھی 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے والدہ کے جو مشقت ہے اس کا تذکرہ کیا ہے، 3 مرتبہ۔ حملت ہو پہلے جملے میں تو والدین ہیں، لیکن پھر والدہ کا 3 مرتبہ، 3 کاموں، اہم کاموں کا، کہ اس کو پیٹ میں اٹھائی رکھتی ہے والدہ، اس کو جنتی ہے والدہ، اس کو دودھ پلاتی ہے والدہ۔ جیسے کہ یعنی ایک باریک لطیف نقطہ ہے نا، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ والدہ کا حق، تو یہاں اللہ تعالیٰ بھی 3 مرتبہ والدہ کے احسانات کو گنوا رہا ہے۔ یعنی دیکھیں اصلی ہمارا خالق تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی ہمیں حقیقی طور پہ پیدا کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن سبب والدہ بنتی ہے۔ ماں یعنی 9 مہینے، یہاں جو 30 مہینے آ رہا ہے سامنے کرام، یہاں یہ نقطہ میں بیان کر دوں کہ 30 مہینے حمل اور دودھ چھڑانا، 30 مہینے ہے تو 2 سال تو قرآن میں رضاعت کی میعاد ہے، 2 سال رضاعت کی، یعنی قرآن میں لکھی ہوئی ہے 2 سال تک دودھ پلانا ہے، لیکن یہاں 30 مہینے ہے تو مطلب 6 مہینے کم از کم مدت جو ہے وہ 6 مہینے ہے حمل کی، یعنی اس میں 6 مہینے میں اگر وضع حمل ہو جائے تو یہ ٹھیک ہے، یہ شریعت کے مطابق ہے یا اس قانون کے مطابق ہے 6 مہینے۔ بہرحال اس میں کتابوں میں لکھی ہے، تفصیلات لکھی ہیں، لیکن میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں۔ اب یعنی ماں نے مجھے اپنے پیٹ میں رکھا ہے، پھر مجھے جنا ہے تکلیف سے، اور پیٹ میں ظاہر ہے کہ میں بچے کا تو وزن ہوتا ہے، پھر اس کا حمل اور دودھ پلانا جو ہے وہ بھی 30 مہینے تک، یعنی میں براہ راست ماں کی گود میں ہوتا ہوں 30 مہینے تک، حتی اذا بلغ اشدہ۔ یہاں یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، ایک نقطہ جو میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں دنیا میں
میں آ گیا، انسان یعنی پیدا ہو گیا، اب دو قسم کے رد عمل ہو سکتے ہیں، ایک شکر گزاری کا ہے اور ایک ناشکری کا ہے۔ اگر میں شکر گزاری کا یعنی میں آپ کو یہ تمام جو ابھی 2-3 آیات آنے والی ہیں وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس میں مثال دی گئی ہے بچے کی، ایک بچہ ناشکرہ ہے ایک شکر گزار ہے، جبکہ والدین دونوں مومن ہیں۔ یعنی والدین اگر تربیت کرتے بھی ہیں تو ایک بچہ ناشکرہ نکلتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون زبردستی کا نہیں ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ نیک ماں باپ کا بچہ نیک ہو، یہ ضروری نہیں ہے سامنے کا، کیونکہ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا وہ کافروں کے ہم خیال تھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام نے معاذ اللہ ان کی تربیت نہیں کی سی، لیکن وہ نافرمان نکلا، باپ کے مذہب پہ نہیں تھا وہ، پھر وہ غرق بھی ہو گیا۔ یہ بات نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، مسلمان والدین کا بیٹا نافرمان بھی نکل سکتا ہے اور شکر گزار بھی، لیکن ان شکر گزار جو نیک بیٹے ہوتے ہیں، شکر گزار اللہ کے بندے ہوتے ہیں، ان کا انجام مختلف ہوتا ہے، اور جو نیک نہیں ہوتے اس کا انجام یہ دونوں آیت میں بتایا جا رہا ہے۔ اور میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ آپ کو میں ربط بتا رہا تھا، ربط یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے بعد دوسرا حکم جو ہے وہ مخلوق میں والدین کا خیال رکھنے کی تاکید ہے۔ تو بہرحال یہ مضمون ہے سامعین کرام۔ اب یہ حتیٰ اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچتا ہے بچہ، وبلغ 40 سنہ، اور وہ پہنچتا ہے 40 سال کی عمر تک، تو وہ قال رب اوزعنی، اس کے والدین مومن ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، ان کی تربیت ہوتی ہے، یہ بچہ شکر گزاری کی روش اختیار کر لیتا ہے۔ اب وہ 40 سال کی عمر ایسی ہے کہ یہاں یعنی انسان کی ظاہری عقل اور فکر کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ ہر پیغمبر کو آپ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 40 سال میں نبوت عطا ہوتی ہے پیغمبر کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وہ وحی آئی تو ان کی عمر 40 برس تھی۔ تو یہ بچہ کہتا ہے رب، یعنی یہ بچہ اپنے رب کو پہچانتا ہے، اور دنیا میں جو اس پہ یعنی اس کے یہ جن کا احسان مند ہے والدین، ان کے بارے میں دعا کرتا ہے۔ یعنی یہ دیکھیں یعنی جب یہ 40 سال کا ہو جاتا ہے، مطلب یہ ضروری نہیں ہے یہ عمر، یعنی بچپن سے انسان نیک ہو سکتا ہے، 30 سال کی عمر میں یہ الفاظ کہہ سکتا ہے، 25 سال کی، 20 سال کی عمر میں، لیکن یہ ہے کہ یہاں مکمل جب جوانی کا تذکرہ ہے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یعنی توفیق الہی کا طلبگار ہوتا ہے۔ اوزعنی، مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ میں تیری نعمتوں کا بھی شکریہ ادا کروں جو تم نے مجھ پہ کی ہیں اور جو تو نے میرے والدین پہ کی ہیں، میں ان نعمتوں کا تیرے لیے شکر گزار ہوں۔ بہت اچھا مضمون ہے سامعین کرام۔ انسان دیکھیں شکر کے درجات ہیں، پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ کو احسان ہو کہ آپ کس کے احسان مند ہیں، آپ کا محسن اصلی کون ہے۔ انسان کا محسن اصلی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا احساس کرنا چاہیے، اس کی نعمتوں کا۔ دیکھیں میری تصویر اگر کوئی دیکھ رہا ہے، ہاتھ پاؤں صحیح سالم ہے، جسم سالم ہے، آواز ٹھیک ہے، دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، کھانا کھا رہا ہوں، کھانا ہضم ہو رہا ہے، اپنی زندگی کی بہاریں میں دیکھ رہا ہوں، گزار رہا ہوں، یہ سب کس کا کمال ہے؟ اللہ کا کمال ہے۔ تو انسان کو احساس ہونا چاہیے کہ میرا منعم حقیقی کون ہے،
پھر اس کے سامنے یعنی اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ شکریہ کے میں نے 3 درجات بیان کیے ہیں سامعین کرام۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ کو احساس ہو نعمتوں کا، اور پھر جس مقصد کے لیے وہ نعمت دی جاتی ہے آپ کو اس کا خیال ہو اور احساس ہو، اور ان اشکر نعمتک التی عن، اور پھر جو ہے یعنی آپ کو نعمت جس مقصد کے لیے دی جاتی ہے اس نعمت کا آپ کو معلوم بھی ہو اور اس نعمت کے لیے آپ پھر کوشش بھی کریں۔ اور اس میں پھر تیسرا جو درجہ ہے شکر کا وہ یہ ہے کہ آپ زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ تو یہ ہے، یعنی یہ تینوں درجات اس جملے میں بیان ہو رہے ہیں سامعین کرام، کہ انسان یہ بچہ اللہ کی طرف رجوع کر لیا، تب تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا، اللہ کو اپنی منزل بنا کے یہ زندگی گزار رہا ہے، گزارنا چاہتا ہے، اور وہ کہتا ہے اننی من المسلمین، بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو بہرحال یہ ایک آیت ہے سامنے کرام ہم نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے انسان کو کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ والدین کے ذریعے جو ہے آپ کو جنت بھی مل سکتی ہے، اور ان سے برے سلوک کے ذریعے آپ جہنم کے بھی مستحق ہو سکتے ہیں۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، حملته امه کرہا ووضعته کرہا وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمین۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے تاکید کی ہے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کی۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اٹھایا اس کی ماں نے اپنے پیٹ میں اس کو تکلیف کے ساتھ، ووضعتہ کرہا، اور اس کو جنا تکلیف کے ساتھ، وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اس کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا 30 ماہ میں ہوا۔ حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ یہ بچہ پہنچا اپنی جوانی کو، وبلغ 40 سنہ، اور پہنچا 40 سال کی عمر کو۔ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، تو کہا اس نے اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیری نعمتوں کا جو تو نے مجھ پہ کی ہیں، وعلی والدی، اور میرے والدین پہ جو تیری نعمتیں ہیں، وان اعمل صالحا، اور میں عمل صالح کروں، ترضا ہو، جس سے تو راضی ہو، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا دے، انی تبت الیک، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔
ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. We have enjoined upon man kindness to his parents. His mother carried him with difficulty and delivered him with difficulty. His bearing and weaning takes 30 months, until when he has attained his maturity and has reached 40 years. He says, Lord, enable me to appreciate the blessings you have bestowed upon me and upon my parents, and to act with righteousness pleasing you, and improve my children for me. I have sincerely repented to you, and I am of those who have surrendered. सामीन इकराम, इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। अगले दर्स में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।